بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رول آف لا ود ساجد شاہ. ناظرین, آج ہم بات کریں گے اے آئی کے حوالے سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے. آج کا پروگرام انفارمیٹیو پروگرام ہے. اس حوالے سے اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک لیگل اسپیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے یوزز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے. یوتھ جو ینگ جنریشن ہے وہ کسی حد تک, میں زیادہ ریشو کی بات پھر بھی نہیں کروں گا چونکہ اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طریقے سے اویئرنیس نہیں دی جا رہی. اسٹریم لائن کے اوپر تو بالکل بھی اس حوالے سے بات ہو ہی نہیں رہی. تو جس کی وجہ سے ینگ جنریشن کو بھی اس کے استعمال اور اس کے فوائد, اس کے میرٹس ڈیمیرٹس کے حوالے سے اس طرح سے انفارمیشن نہیں ہے. جبکہ جو ہماری اولڈ جنریشن ہے, جو سینئرز لوگ ہیں, ان کو تو اس حوالے سے بالکل جنریشن نہیں ہے, اس حوالے سے بالکل بھی علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اسی طریقے سے جب بھی کوئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے, چاہے وہ موبائل فون کی ہے یا باقی کسی آئی ٹی کے حوالے سے انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے, تو لوگ شروع میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گوگل اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے, جہاں سے آپ کوئی بھی چیز منٹوں سیکنڈز کے اندر آپ چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کو بھی بیٹ کرنے جا رہا ہے, یا بیٹ کسی حد تک کر چکا ہے. لوگ اب انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ اے آئی کے ذریعے کرتے ہیں. سو ہاؤ ٹو یوز, ہم نے اس کو سمجھنا ہے. آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے, جلدی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو پازیٹیولی کیسے یوز کیا جا سکتا ہے, اس کے کون کون سے ٹولز ہیں اور کس انداز سے اس کو تیزی کے ساتھ یوز کیا جائے, تاکہ ینگ جنریشن کو سمجھ آ سکے کہ ہم جو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگا کے گوگل کے ذریعے یا دیگر ویب سائٹس کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, وہ فوری طور پر ہم ایک بٹن کلک پہ یا چند سیکنڈز کے اندر ہم وہ ساری ڈیٹیلز کلیکٹ کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ڈیمیرٹس کے حوالے سے, کہ کسی بھی چیز کا ڈیفینیٹلی نیگیٹو استعمال تو ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں خیر کچھ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم اس کو دیکھیں گے اس کے حوالے سے لیجسلیشن کیا ہے, لیگلی اس کی پرمیشن کیا ہے, لیگل سچویشن کیا ہے. تو اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے زیب فیاض, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں زوفیشاں صدیق, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, آپ بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے میڈم زیب, اے آئی کے حوالے سے, کہ اے آئی کا آج کل بڑا چرچا ہے. اس حوالے سے لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں. نام ضرور لوگوں نے سنا ہے, لیکن ہاؤ ٹو یوز اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرے گا. انفارمیشن کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا ہاؤ ٹو یوز. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور ریسپیکٹیبل شو. اور آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست آپ نے رکھا ہے, اینڈ اٹس آلسو ویری نیئر اینڈ ڈیئر ٹو می, جس پہ ہم خود بھی ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کے بارے میں جان رہے ہیں. آپ نے کویسچن کیا کہ اے آئی کا یوز کیا ہے اور یہ ہے کیا. چلیں پہلے یہاں سے چلتے ہیں, یہ اے آئی ہے کیا. اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. میں تھوڑا سا لے مین اصطلاحات میں جاؤں گی تاکہ ہمارے کامن میسج کو سمجھ آ سکے کہ یہ ہے کیا. اے آئی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, تو وہ بڑا ایک تو نام سے ہی واضح ہو رہا ہے, انٹیلیجنس ہے بٹ اٹ از ناٹ ریئل ہیومن انٹیلیجنس. بیسکلی یہ کمپیوٹر پروگرامنگس اور یہ سارا کچھ ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے, جو کہ خود ایک تو سیلف لرننگ بھی ہے, آپ کے پریڈکشنز کرتا ہے چیزوں کی, وہ پروگرامنگ ہے بیسکلی. جو جیسے ہم نے اس کو فیڈ کیا ہے کہ اس نے جیسے میتھس کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے, آپ اس سے میتھ کے ٹاپک پہ کویسچن کریں گے نا, وہ خود آپ کو وہ جو پروگرام ہے, جو کمپیوٹر ہے, آپ کو رپلائی کرے گا. دیٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ ایک اسپیسیفک اسکوپ میں بات کر رہی ہوں. جہاں پہ اوپن اسکوپ آتا ہے, آپ اس سے دنیا کا ٹاپک پوچھیں, وہ آپ کو ایسے بات کرے گا جیسے کوئی ہیومن بات کر رہا ہے, کوئی انسان آپ کے ساتھ, کوئی ٹیچر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, کوئی آپ کو بتا رہا ہے, کوئی سمجھا رہا ہے کچھ. جی آپ کو, کیونکہ آپ کئی دفعہ آپ کو فیل بھی ہوگا کہ یہ کوئی ہیومن ہی بات کر رہا ہے, حالانکہ وہ ہیومن نہیں ہے, ہی از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو اس کے یوزز ابھی جو ہیں, ابھی منظر عام پہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ آئے ہیں. چیٹ جی پی ٹیز ڈفرینٹ بنے ہیں, مطلب ایک جس طرح آپ کریکولم کے حساب سے ایجوکیشن کے حساب سے بھی چیٹ جی پی ٹیز آئے ہیں. آپ ایجوکیشن کے حساب سے کوئی بھی اسے کویسچن پوچھیں, وہ آپ کو فٹافٹ آپ کو آنسر دے گا. آپ کوئی ایسے کا پوچھیں, وہ آپ کو جتنے مرضی ورڈز کا آپ کہیں کہ مجھے ایسے بنا کے دیں, وہ آپ کو اسی ٹائم پہ ود ان سیکنڈز آپ کو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو وہ دے دے گی. یہ ایک ٹول ہے. ڈفرینٹ ٹولز ہے, گوگل میں انٹیگریٹ ہو رہا ہے. یہ میتھس کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے,
ڈائگنوسس کے حوالے سے ڈفرینٹ ایپس بن گئے ہیں جس میں اے آئی کو ڈالا جا رہا ہے. روبوٹکس پہ تو شروع سے کام ہو رہا ہے, جب روبوٹ بن گیا انسانی شکل میں اس میں بھی یہ اے آئی کو ڈالنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ روبوٹ بھی آپ کے ساتھ ایسے بات کرے گا جیسے انسان. یہ تو اس حوالے سے بات ہوئی کہ اس کو ہم کیسے, یہ ہے کیا. ابھی میں اس سے نیکسٹ آپ سے پوچھوں گا اس حوالے سے فردر کہ ہاؤ ٹو یوز کے حوالے سے. میڈم آپ سے جاننا چاہوں گا زوفیشا کہ اس کی میٹس اینڈ باؤنڈس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ اس کی میٹس اینڈ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے, کیسے کیا جا رہا ہے, ہر کنٹری ہر شخص انڈیپینڈنٹلی اس کو جیسے مرضی یوز کرے, یا اس کا کوئی اونر ہے اور اس نے اس کو پراپر جس طرح سے باقی دیگر سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول اوور کیا جا رہا ہے, اس کے کوئی لائن اینڈ لینتھ ڈیسائیڈ کی گئی ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے بائی لاز بنائے گئے ہیں, از دیٹ, یا یہ ایسے ہی بس ایک دفعہ انٹروڈیوس ہو گئی اور چیز چل رہی ہے خود بہت. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اتنے اچھے ٹاپک کے لیے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے میں آپ کی تھینکفل ہوں. دین آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دس کہ یہ جو اے آئی ہے بیسکلی یہ انوویشن تو کسی سائنٹسٹ اور کسی جورسٹ کی ہی ہے, بٹ ادروائز یہ ہے کہ لیکن اس کا جو یوز ہو رہا ہے وہ انڈیویجول ہو رہا ہے, اور کمپنیز کر رہی ہیں, جتنی بھی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں وہ اپنا بزنس کریٹ اور جنریٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے بہت مطلب ہر فیلڈ میں اے آئی ٹولز کریٹ کرنا شروع کر دی ہیں, اور دنیا کو ایک ایزیئر پاتھ وے تو وہ بتا رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کی کوئی لمٹس اینڈ باؤنڈس نہیں بتائے. اینڈ لائک جس طرح فیس بک, ٹویٹر یا دوسرے سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کی کنٹرول ہے, ان کا پراپر ایک آنر ہے, ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ان کے فائن کیے جاتے ہیں. اس کے اوپر ابھی تک کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے. انٹرنیشنلی جسٹ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اس کے اوپر تھوڑا بہت ابھی تک جسٹ سیشن کنڈکٹ کر رہی ہے اور وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, لیکن پراپرلی جو بائنڈنگ ٹریٹیز ہیں انٹرنیشنل لاء کے اندر یا ہیومن رائٹس لاء کے اندر وہ نہیں ابھی تک بنی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اسٹینڈرڈ مینٹین ہونا چاہیے, اس کی میٹس اینڈ باؤنڈز ہونے چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس سچویشن کے اندر چونکہ ایز سچ کو رولز اینڈ ریگولیشنز پہ اسپیسیفکلی بات کروں گا اے آئی کے حوالے سے, اگر اس سافٹ ویئر کو یا اس انٹیلیجنس کو کوئی پرسنلی یوز کرتا ہے تو اس پرسن کے خلاف تو ہر کنٹری جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے ان کے ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل لاز. اگر کیا اسپیسیفکلی اے آئی کے خلاف یا اس کے اونر کے خلاف یا اس ٹیم کے خلاف, اس ادارے کے خلاف بھی اگر کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز یہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں یا اس کو کوئی مس یوز کرتے ہوئے اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر ہے ہرڈلس کریٹ کرتا ہے پوری دنیا کے لیے, تو اس اے آئی کے لائک ہم کئی دفعہ دیکھیں, میں دوبارہ اس کو آسان لفظ میں کہ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کوئی چیز اگر فیک نیوز چلی جاتی ہے یا کچھ اور آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسکائپ کے اوپر فائن ہو گیا, فیس بک کے اوپر فائن ہو گیا انٹرنیشنلی. تو کیا اس کے اوپر بھی ایسے اگر کوئی اس کو مس یوز کر کے کسی کے لیے ہرڈلس کریٹ کرتا ہے تو کوئی ایسا فائن کا سلسلہ یا ایسا کوئی لاس موجود ہے کہ اس کو بھی ہم بیہائنڈ نو پینل پروویژن, ایون کہ نو کنونشن, ابھی تک کوئی کنونشن ہی نہیں اس کے لیے بنا, کوئی ٹریٹی ہی نہیں بنا. جیسے آپ کا ڈرگز کے ریلیٹڈ یو این کے اندر کوڈیفیکیشن موجود ہے, جیسے آپ کی انٹرنیشنل جتنے بھی آپ کی بزنسز ہیں ان کو رن کرنے کے لیے, جیسے ٹریڈ کو رن کرنے کے لیے کوڈیفیکیشن موجود ہے, لیکن اس کے اوپر یو این نے بھی ابھی جسٹ ٹاک آف دی ٹاؤن اس کو بنایا ہے. انہوں نے اس کو ان لیجسلیٹو پروسیس میں نہیں ڈالا. لیجسلیٹو پروسیس کی ضرورت ہے تبھی پیونیٹیو ایکشن لیا جائے گا. پیونیٹیو ایکشن کے لیے اسٹیٹس کو بیٹھنا ہوگا, اس ایشو پہ مل کے بیٹھنا ہوگا. 193 اسٹیٹس کو ہول کو ایک ایجنڈے کے طور پہ اس کے اوپر بیٹھنا ہوگا, لیکن وہ ابھی تک بیٹھی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا اس حوالے سے. میں نے جیسے انٹرو میں بات کی کہ گوگل جو ہے وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا ایک سرچ انجن تھا, ہے بھی کسی حد تک, لیکن اب اے آئی کے آنے کے بعد ان کو بھی ایک خطرہ لاحق ہوا ہے کہ اب ہماری اس طریقے سے اہمیت کم ہو رہی ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, تو گوگل کو کیسے خطرہ ہے اے آئی سے؟ دیکھیں اے آئی جو ہے نا ابھی منظر عام پہ آئی ہے, اٹ ایکچولی ایگزسٹڈ بیفور, ٹھیک ہے, ابھی ذرا کامنلی سب کو پتہ چل رہا ہے. 1950 پہ الائزا ایک پروگرام بنا تھا, اٹ واز اے لینگویج پروگرام. اس کو آپ جو بھی بات کرتے تھے نا وہ اسی طرح جواب دیتی تھی, وہ آپ کی لینگویج سیکھتی تھی. گوگل بیسکلی اٹس جسٹ اے سرچ انجن, ٹھیک ہے. اس کا آپ کہہ رہے ہیں نقصان اس کو کیسے گئے, لیٹ می ٹیل یو. ابھی ہم جب سرچ کرتے ہیں نا وہ ہمیں ساری جو ہے وہ بتا دیتا ہے جی ٹاپکس کے بارے میں, ویب سائٹس کھل جاتی ہیں سرچ انجن پہ. لیکن اگر اس میں اے آئی انوالو ہوئی اور وہ سیلف تھنکنگ اس کو اوپن بالکل میٹس اینڈ باؤنڈس کے بغیر اس کو اگر ہم نے اجازت دے دی اے آئی کو, وہ اپنی مرضی سے سرچ انجن پہ ریزلٹس لے کے آئے گی, ٹھیک ہے. کئی ویب سائٹس وہ بالکل ایلیمینیٹ کر سکے گی اس سرچ میں سے, مطلب الٹیمیٹلی اس سرچ انجن کی اس ویب سائٹ کی ٹریفک پہ افیکٹ کرے گی اے آئی,
It can go towards blackmailing. اس سے بہتر ویب سائٹ کو وہ خود سے سرچ کر سکے گا. یس اٹ کین ڈو اینی تھنگ. جو مرضی ویب سائٹ وہ لے آئے گی آگے کہ اس کو میں نے زیادہ پروموٹ کرنا ہے اور اس کو میں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. جب وہ سیلف تھنکنگ ہو جائے گی تو وہ ہیومن کی طرح سوچے گی. ابھی آپ نے بلیک میلنگ کی بات کی ہے. ایک بلیک میلنگ یا ہم کہتے ہیں کہ ہم سیکیور نہیں ہے, ہمارا ڈیٹا اس طرح سے پروٹیکٹ مزید نہیں رہے گا, سو یہ کیسے ہوگا؟ اب ایک ایپ ہے اسنیپ چیٹ, اس میں اے آئی باقاعدہ انہوں نے اس میں ڈالا, انٹیگریٹ کیا. وہ جو ہے وہ چیٹ باٹ ہے بیسکلی. اس کی شکایت یہ آئی تھی کہ وہ خود سے پکچرز بنا رہا ہے. مطلب آپ نے موبائل رکھا ہے نا, وہ اس میں پکچرز بنا کے وہ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ دیکھے, پکچر آپ کو فارورڈ کر دے گا وہ. اور یہ بھی کئی شکایت ہوئے, پرائیویسی آپ کی ہٹ ہوگی وہاں پہ. اے آئی خود تھنک کر رہا ہے, اگر وہ چلا گیا نیگیٹو سائڈ میں تو آپ تو سیف نہیں ہو اپنے موبائل سے. پھر آپ کی وہ ریکارڈنگ بھی کرے گا, آڈیو بھی کرے گا, پکچرز بھی لے گا, اور آپ جہاں جس ویب سائٹ میں جا رہے ہو وہ الگوریدم بنا کے آپ کے آگے وہ رکھے گا, آپ کے پاسورڈز وہ لے لے گا, بیکاز اس کو تو سب پتہ ہے. He knows everything. اے آئی کو مس یوز کر کے کسی اور کا ڈیٹا کوئی اور کلیکٹ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, بیکاز ایک دفعہ آپ کا موبائل جو ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, اور اگر اے آئی کو فری ہینڈ آ گیا, یور ڈاٹا کین گو اینی ویئر ان دا ورلڈ, اینی ویئر. ٹھیک ہے, تو یہ کافی. ایک چیز اور, میں اس کی مس یوز کے حوالے جیسے ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پرسنل اپنے مفاد کے لیے کوئی اچھا کام نہیں بھی ہونے دیتے. یہ کہ ہیومن نیچر بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ ریپلیسمنٹ ہے, یہ ہیومن ریپلیسمنٹ ہے. ڈفرینٹ جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, جس میں ہم بات کر سکتے ہیں وکالت کے حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, میڈیکل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, یا دیگر ایون دین کہ ہم یہاں تک بات کریں جیسے ابھی شروع میں بات ہوئی ہے کہ اکیڈمیز, کہ جہاں پہ ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیچر کی اس طرح سے ضرورت نہیں رہے گی. تو کیا ریپلیسمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ تو یہ ایک اچھا امر ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی, کہ بجائے اس کے کہ اکیڈمی میں جائیں, بھاری فیس دیں, ایڈمیشن لیں, تو یہ آسانی سے اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر ہی یہ ساری چیزوں کو سہولتیں مل جائیں گی. تو یہ پازیٹیو چیز ہے یا نیگیٹو چیز ہے؟ دیکھیں جاپان میں اگر ہم دیکھیں نا, انہوں نے کئی ایسے ہوٹلز اور کئی ایسے انفارمیشن ڈیسک بنائے ہیں جہاں پہ انہوں نے روبوٹس بٹھائے ہیں, اور ان کے اندر اے آئی انٹیگریٹ کیا ہے, جو کہ بڑا ایک ٹاسک کے لیے انہوں نے اے آئی ڈالا ہے. کہ فرض کریں آپ جا کے ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں جی ہمیں کون سا روم نمبر آپ دیں گے, کون سا روم دیں گے, وہ اے آئی آپ کو کہے گا فلاں روم میں چلے جائیں, ہم نے آپ کا وہ یہ آپ کا کی کارڈ ہے اور آپ وہاں پہ چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کاؤنٹر سے انسان ہٹ گیا, ٹھیک ہے, وہ اس کاؤنٹر سے انسان نہیں ہے, وہاں پہ اے آئی انٹیگریٹڈ روبوٹس کھڑے ہوئے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے جی, آپ کی امپلائمنٹ, آپ کی ملک کی امپلائمنٹ پہ. تو ایسے تو ہم سمجھتے ہیں کھیتی باڑی ہونے کے لیے مشینریز آ گئی ہیں, تو پھر وہ نیگیٹو ہے, لیکن پیداوار بھی تو بڑھ گئی ہے. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے جائے گی, اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو پہلی والی کو یوز کرتے ہیں تو وہ بھی تو ایک نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. It would ultimately also affect the social setup, اینڈ اس طرح کے لوگوں کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہی بھول جائے گا. جو کمیونیکیشن کے مینرز ہیں, جو ایک دوسرے سے بات کر کے ایمپتھی لینا, سمپتی لینا, کوئی لینینسی کہیں پہ لے لینا, وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو انسان کا ایک دوسرے سے, کیونکہ وہ ڈیجیٹل مشین ہے, اس کے کوئی جذبات نہیں ہیں, ایموشنس نہیں ہیں. جیسے اکثر بات کی جاتی ہے کہ جب کورٹ کے اندر جب کوئی کیس ہوتا ہے تو اس میں ایموشنس کو بھی دیکھا جاتا ہے. ایموشنس میٹر کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے کوئی شخص پشیمان ہے تو اس کی ہو سکتا ہے سزا میں کچھ کمی ہو جائے. بٹ اگر ایک بندہ بہت مطلب وہ اکڑ رہا ہے مزید کورٹ میں آ کے کہ میں نے تو بالکل صحیح کیا, وہ اس نے جرم بھی کیا ہے, تو اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کچھ مزید سوچا جاتا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں چونکہ ڈیجیٹل مشین ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, تو ایموشنس کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. مطلب آپ یہ بھی انوالو ہے. پھر آپ کی جو جس طرح اگر تو اسکولس میں اگر روبوٹکس اینڈ اے آئی انٹیگریٹڈ روبوٹس کھڑے ہو گئے ہیں, تو جو بچے ہیں جو ایک ٹیچر کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے ان کا ایک ہیومن لیول پہ, وہ ختم ہو جائے گا. مطلب وہ جو ایک آپ جو ہیومن مینرز سیکھتے ہو, جو ہیومن ایموشنز آپ سیکھتے ہو, وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی معاشرے میں. میں اسی والے پہ دوبارہ ابھی واپس آپ سے آؤں گا, آپ کے پاس آؤں گا. اس میں کچھ کنفیوژن مزید بھی باقی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سے اس حوالے سے پوچھنا کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ان امپلائمنٹ کا خطرہ ہے, تو اس حوالے سے آپ کو سجیسٹ کریں کہ اس وقت فوری طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا فوری طور پہ خاص اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے بات کریں کہ کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے. پاکستان میں تو فی الحال لیجسلیشن تو ادروائز بھی نہیں ہو پا رہی اس حوالے سے, لیکن ہمارے کچھ سب رولز موجود ہیں
لائک اگر لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے یوٹیوب کو ہم نے کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تو کچھ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے کہ ہمارے بیٹس اینڈ باؤنڈریز نہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو، تو ایسے رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت ہم ابھی اس طرح سے ڈیولپڈ کنٹریز کی لسٹ میں شامل نہیں ہوئے ہیں، تو اگر ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے اس ریپلیسمنٹ کی وجہ سے تو ہمیں بہت زیادہ ایشوز آ سکتے ہیں. آپ سجیسٹ کیا کریں گے اس حوالے سے، کیا رولز ہونے چاہیے؟ سر اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انٹرنیشنل کوئی بھی کنونشن، ٹریٹی یا لا نہیں ایگزسٹ کر رہا اے آئی کے اوپر اسپیسیفکلی. جب تک انٹرنیشنل ٹریٹی نہیں ہوگی تو ڈومیسٹک اسٹیٹ کیسے کوآپریٹ کرے گی، کیسے لیجسلیٹ کرے گی؟ جب آپ کو انٹرنیشنل ایک فریم ورک ملتا ہے، آپ اس کے انڈر لیجسلیشن بناتے ہیں، تو ابھی تک تو انٹرنیشنلی کوئی لا نہیں میں اس بنا. میں بتاتا ہوں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں لوگ یوٹیوب کو جب پاکستان میں بین کر دیا گیا کچھ عرصے کے لیے، تو وہ پھر وی پی این کے ذریعے یا پھر پراکسی یوٹیوب کے ذریعے اس کو یوز کر رہے تھے. وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، بٹ اپنی حد تک تو رولز بنائے گئے تھے نا. سر پاکستان نے پریویس لیجسلیشن کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، اس حوالے سے لٹل بٹ ورک ہوا ہے، لیکن جو ابھی لیجسلیشن پہ تو خیر بات نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان میں اپنے بہت کرائسس ہیں، گورنمنٹ ہی ڈی اسٹیبلائز ہے، تو لیجسلیشن کون کرے گا؟ عوام کے نمائندے ہوتے جو پارلیمنٹ میں کرتے ہیں. ہاں، لیکن 2023 کی ایک پالیسی فریم ورک بنایا انہوں نے، 41 پیجز کا ڈاکیومنٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس پروفیشنل ٹرین اے آئی لوگ بہت کم ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے 1 ملین لوگوں کا پروجیکٹ پیش کیا ہے کہ آئی ٹی کے اندر ہم ایسے لوگوں کو ٹرین کریں گے جو 2027 کے اندر اس حد تک ٹرین ہو جائیں گے کہ جو ہر ادارے کے اندر جا کے ویلفیئر کریں گے اے آئی کے ریلیٹڈ لوگوں کی. لیکن پہلے تو جسٹ ایک لٹل بٹ پالیسی بنی ہے، پالیسی وہ بھی دی پالیسی آف اے آئی 2023 ہے. دی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، دی نیشنل پالیسی آن ایمرجنٹ کرائسس آف اے آئی should be right on that process. لیکن وہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ لیجسلیشن کیسے ہوگی؟ گورنمنٹ آئے گی، الیکشن ہوں گے، اس کے بعد ایک پروپوزل آپ پیش کر سکتے ہیں. پروپوزل پیش ہونے کے لیے گورنمنٹ بننی چاہیے، گورنمنٹ بنے گی تو جب نگران سیٹ اپ ہو تو لیجسلیشن ایسے ہی وہ ہے. لیکن میں ایک صرف سجیسٹ کہ اگر ہم کریں لیٹس سپوز، تو ہمیں اس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے صرف میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر ان امپلائمنٹ سے بچنے کے لیے سر ہمیں اسٹینڈرڈ پھر ایسے بنانے پڑیں گے کہ جس میں ٹولز کا اگر یوز بھی ہے تو وہ پھر ہیومن کے تھرو ہو. تو پھر اگر ہیومن کے تھرو ہوگا تو پھر اے آئی کی کیا ضرورت ہے؟ لائک اس کے اوپر ابھی تک خود دنیا کنفیوز ہے. دنیا اس کے اوپر ابھی تک خود کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچی ہے. تو پاکستان تو بہت ہی انڈر ڈیولپ کنٹری ہے جس کو خود آئی ٹی کے سیکٹر میں ضرورت ہے لوگوں کی. اگر ہم اس پہ بھی قدغن لگا دیں گے تو ہم اگلی دنیا سے تو کٹ جائیں گے، کیونکہ یہ تو فیوچر پلان ہے. تو ہمیں ایک ایسے فریم ورک کی ضرورت ہے جو فیوچر کے حوالے سے ہو. ٹھیک ہو گیا، فیوچر بالکل صحیح ہو گیا. 30 یا 50 ایئرس کا پلان چاہیے ہمیں اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. آپ سے پھر میں اس حوالے سے سمجھنا چاہوں گا. ابھی آپ نے کہا کہ تربیت کے حوالے سے تربیت نہیں ہوگی، ایموشنز نہیں ہوں گے، اٹیچمنٹ نہیں ہوگی. لیکن ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب کووڈ کا ٹائم آیا تو اس طریقے سے اس سے پہلے اسکولس کے اندر موبائل لے کے جانا پابندی تھی، اور اب ایسی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے کہ موبائل نہ لے کے جائیں تو آپ سے پوچھا جائے موبائل کیوں نہیں لے کر آئے، کیونکہ آن لائن اسٹڈیز ہیں اور یہ. تو ہم اس سے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں 1400 سال پہلے نبی پاک کے دور میں کہا گیا تھا کہ تلواروں سے اور گھوڑ سواری سکھائی جائے، تلواروں سے لڑنا اپنی اولاد کو سکھاؤ تاکہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم سکھائی جائے. اس وقت اگر تلوار سے لڑتے تھے، آج بھی اگر تلوار سے لڑتے تو میرے خیال چیزیں آگے جا چکی ہیں نا. اب 5th جنریشن وار، ایون دین اسمارٹ وار آ چکی ہے. تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اے آئی کو پازیٹیولی کیسے یوز کیا جائے. اگر ہم اس کو اس طریقے سے نیگیٹیولی کریٹیسائز کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، یا ہم کہیں گے اس میں مسئلے ہیں، تو پھر ہم دنیا کے ساتھ چل نہیں پائیں گے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی کیسے یوز کریں، اور نیگیٹیولی اگر کوئی یوز کرتا ہے تو اس کو کیسے روکیں. اب دیکھیں نا، اے آئی ایکچولی اٹس لائک سمجھ لے روح ہے کمپیوٹرز کی. یہ ہر جگہ پھیل جائے گی اور پھیل سکتی ہے. اس کے پاس خود بھی اتنی طاقت ہے کہ یہ اگر خود ٹیڑھی ہوگی نا تو اس نے ٹیک اوور کر لینا ہے کمپیوٹرز کو، یہاں تک کہ گوگل کو بھی. ابھی یہ لوگ خود گھبرا رہے ہیں. انہوں نے جو پروگرامز اینڈ بلینز آف ڈالرز یورپ پروگرام، یہ سب اے آئی پہ بنایا ہے کہ وٹ آر دا پروز، وٹ آر دا کونز، وٹ وڈ وی ڈو اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی، پھر ہم کیا کریں گے. پازیٹیو اس کے ظاہری بات ہے وہ تو بہت زیادہ اسپیکٹس ہے. بیکاز ایک تو آپ کو سیلریز نہیں دینی اے آئی کو، ٹھیک ہے،
تو دوسرا یہ ہے کہ انفارمیشن ڈاٹا بیس از انلمیٹڈ. اگر آپ اے آئی کو اسپیسیفک اس میں سبجیکٹ میں ایک اپنا ٹیچر بنائیں گے, اٹ ہیز انلمیٹڈ ڈاٹا بیس, جو مرضی آپ اس سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا. بچوں کے ہاتھ میں آ چکے موبائل آ چکے ہیں, ٹیکنالوجی آ چکی ہے, اے آئی ان کے پاس, چیٹ جی پی ٹی ان کے پاس, فوراً انہوں نے ایسیز جو ہے لکھ لینے. ایسیز کا ایک یہ, جب ایسیز لکھنا بچوں نے سٹارٹ کیا تھرو چیٹ جی پی ٹی, اس میں ان کو ٹیچرز کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو اپنا مائنڈ ہی نہیں یوز کر رہے ہیں. تو جب بچہ اپنا مائنڈ ہی نہیں یوز کر رہا اور وہ صرف ایک ٹاپک لکھتا ہے اور اس کو ایسے آ جاتا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی ہیومن انٹیلیجنس پہ اثر پڑنا شروع ہو گیا. تو ہم تو پھر ڈم جنریشن بنائیں گے. خود سی کریٹیوٹی ختم ہو گئی ہے, خود کی کریٹیوٹی اس کی ختم ہو گئی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اور اے آئی ایپ بنایا جو کہ ایسیز کو چیک کرتا ہے کہ یہ اے آئی نے بنایا یا ہیومن نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, ہیومن کریٹیوٹی اور اس کی کریٹیوٹی میں فرق ہوگا. جی, اب وہ اے آئی ایک اور اے آئی پہ چیک رکھ رہی ہے, کیونکہ جیسے جیسے اے آئی ہماری زندگی میں زیادہ آئے گی نا, اس کی پرابلمس بھی زیادہ کھل کے آئیں گی. ابھی جب یہ ایسیز والا پتہ چلا, انہوں نے فوراً ایپ جو ہے نا ایک ڈیولپ کر لیا کہ اے آئی کو کیسے سپاٹ کرنا ہے کہ یہ اے آئی ریٹن ایسے ہے, یہ اے آئی ریٹن ٹاپک ہے. جب بہت زیادہ ریسرچ ہوگی, انٹرنیشنل ریسرچ ہوگی, تو اس پہ زیادہ شبہ گزرے گا کہ یہ وہاں سے کلیکٹ کیا گیا, کیونکہ ایک انسان کی ایک لمیٹڈ ریسرچ ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ پوری ورلڈ کی ریسرچ آپ ایک دم سے اکٹھی کر کے سامنے لائیں گے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ شک شبہ پایا جائے گا. اس حوالے سے چلیے آپ اب اس حوالے سے میں بس آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میسج کیا دیں گے ینگ جنریشن کو اے آئی کی یوسیج کے حوالے سے, کہ اس کو یوز کس سینس میں کرنا چاہیے اور کیسے اس کو بہتر طریقے سے ہم اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ماشاء اللہ سے پاکستان جو ہے ایک بڑا ایک ففتھ ٹیکنالوجی ریولوشن کی طرف جا رہا ہے. اللہ کہ اس نے پہلے بیچارہ کوشش بہت کی ہے کہ ٹیکنالوجی کو پوری طرح لے کے آئے, لیکن ڈیجیٹل پالیسیز ابھی نکلی ہیں, ویژن پاکستان نکلا ہے, ٹیکنالوجی کو کیسے پازیٹیو یوز کیا جائے, اے آئی کو کیسے انٹیگریٹ کیا جائے, کیسے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہیلپ کی جائے. تو میرا میسج یہی ہے کہ اے آئی کو جب ہم لائیں گے, اسپیشلی اپنی جنریشن کو انٹروڈیوس کرائیں گے, تو یہ والا ایپ ضروری ہونا چاہیے ان کو چیک کرنے کے لیے بھی, کیونکہ جو ہیومن کریٹیوٹی ہے اس کو بالکل ختم نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, بچوں کو پہلے رٹے سسٹم سے ہم ہٹاتے تھے, اب ہم اے آئی سسٹم سے ہٹانا سٹارٹ کر دیں گے. جی, تو وہ اس پہ چیک رکھنا ضروری ہے. اس کا یوز بالکل برا نہیں ہے. انفارمیشن تو دنیا کی پڑی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ. اے آئی سے یہ ہوگا کہ ایک ایپ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے, اس نے جس بھی سبجیکٹ میں اٹھانا ہے اس کو مل جائے گا. تو اس کو یوز کریں, لیکن اس کو اس طرح یوز کریں کہ آپ کو پوائنٹرز ملیں اور آپ اپنا برین یوز کریں. جی صحیح ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا. ناظرین, بالکل کسی بھی چیز کا نیگیٹو اور پازیٹیو آسپیکٹس یوزز ہو سکتی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی کیسے یوز کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی تربیت, یہ ہے آپ کے ادارے, یہ جو آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو جو لائن اینڈ لیتھ آپ کی سیدھی رکھتے ہیں. تو اگر کسی بھی چیز کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے تو ڈیفینیٹلی دنیا کو بیٹ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو اے آئی کے حوالے سے ہے وہ اس طریقے سے بھی ڈیفائن نہیں ہو سکے انٹرنیشنلی, تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی اس طریقے سے ڈیفائن نہیں ہو سکے. لیکن ایک چیز ہے, میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ میری بھی ایک سجیشن اس حوالے سے کہ حکومت کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ اگر اے آئی کو یوز کرتے ہوئے, جیسے ابھی میڈم زیب نے بھی بات کی ہے کہ ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسے لکھ رہا ہے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کریٹیوٹی ہے کسی کی اپنی ریسرچ ہے, یا پھر وہ اے آئی کے ذریعے اس کو ٹریس آؤٹ کیا گیا, تو تاکہ کریٹیوٹی برقرار رہے اس چیز کو نظر رکھنے کے لیے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے جہاں پر یعنی ایسی آزادی اس کے ذریعے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کسی کا دوسرے کا رائٹس انفرنج ہوں, تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں اے آئی کو تو نہیں, کم از کم پرسنلی انڈیپینڈنٹلی جو شخص اس کو استعمال کر کے مس یوز کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ سخت سزائیں ہونی چاہیے تاکہ میٹس اینڈ باؤنڈس ڈیسائیڈ ہو سکیں. ادروائز یہ ایک خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے, ٹیکنالوجی اتنی آگے جا سکی ہے, خدا نہ خواستہ سسٹم کولیپس بھی ہو سکتا ہے. تو اسے ہمیں فوری طور پہ انڈیپینڈنٹلی ہر ملک کو, ہر شخص کو, ہر ادارے کو انڈیپینڈنٹلی سوچنا پڑے گا تاکہ اپنی پرائیویسی کو مینٹین کیا جا سکے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.